السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے وہ کتنے اور کون کون سے جانور ہیں جن کے پانی پینے سے پانی جھوٹا ہو جاتا ہے اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والماء پانی، القلیل تھوڑا، اذا جب شاربا پیا، منہ اس سے، حیوان کوئی حیوان یا جانور، یکون ہوتی ہے، علا پر، اربعاتی اقسام، اربعاتی چار، اقسام اقسام، یسمى نام یا کہتے ہیں، سورن جھوٹا۔ تھوڑے پانی یعنی قلیل پانی سے جب کوئی حیوان یا کوئی جانور پانی پیتا ہے تو اس کی چار اقسام ہیں اور اسے جھوٹا کہتے ہیں، یعنی اس کا نام جھوٹا ہے۔ پہلی قسم، الاول پہلی، طاہر پاک کرتا ہے، مطہر پاک کرنے والا، واہوا اس سے، معاشر واہوا وہ جس سے، ما ہوا یہ وہ، ما شاربہ پیا، منہ اس سے، آدمی نے، او فرس گھوڑے، او ما یو کالو کھایا اور اس سے کھایا، لحم گوشت، ٹھیک ہے، لحم جن کا گوشت کھایا ان کے بارے، او ما جن کا، یوکالو کھایا، لحم گوشت۔ پاک کرتا ہے، پاک کرنے والا، یہ وہ پانی ہے جس سے آدمی، گھوڑا یا وہ جانور پیے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت ہم پہ حلال کیا گیا ہے، جیسے مرغی، بکری، گائیں، بھینس، بھیڑ، ان سب کا گوشت ہم پر حلال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ وہ پانی، اس پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ پاک ہے، پاک کرتا ہے، یعنی اللہ پاک کر دیتا ہے اس پانی کو، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں وہ کیسے۔ والثانی اور دوسری قسم ہے، نجسہ ناپاک ہے، لا نہیں، یجوز جائز، استعمال، واہوا اور وہ، ما شرب جس نے پیا، منہ اس سے، قلبی پیتے ہیں، قلبی کتا، او خنزیرن خنزیر، او شیئن یا اس جیسی کوئی چیز، یا درندہ، من سبا پھاڑے، البہائم درندے، کل فہد چیتے، والزانوبی بھیڑیے، سلاسو اور تین، مکروہ ہے، استعمال ما ساتھ، موجود ہے، ٹھیک ہے، غیری ہی اس کے علاوہ، واہوا اور وہ، یا یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا استعمال ناپاک ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کس کا؟ یہ وہ پانی ہے، اس پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس سے کتا، سور یا پھاڑنے والے درندے، مثلا چیتے، بھیڑیے وغیرہ اگر پیئیں تو اس پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جانور جو ہم پہ حرام کیے گئے ہیں ان جانوروں میں سے کسی ایک جانور نے بھی پانی پی لیا تو وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال مکروہ ہے جب اس کے علاوہ پانی موجود ہو۔ اگر اس کے علاوہ پانی پڑا ہوا ہے، ایک تو وہ پانی ہے جس پہ اس جانور نے پیا ہے، جھوٹا کیا ہے، جو ہم پر حرام کیے گئے ہیں، اور ایک وہ پانی ہے جس میں سے کسی حلال جانور نے پیا ہے جو ہم پر حلال کیے گئے ہیں، تو وہ جو جھوٹا پانی جو ہم پہ حرام کیے گئے ہیں اس کا پانی استعمال کرنا وضو کے لیے ناجائز ہے، ہمارے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم۔ فورو پھرے، ہراتی بلی، و جدا جاتی مرغی، و دا جاتی مرغی، مخلطو گلیوں میں، و سابعی پھاڑے، الطیری پرندے، کساقرہ شکرہ، و شہین باز، والہداداتی ہداداتی چیل، و سوا رہنے والی چیزیں، بیوتی گھر میں، کل فاراتی چھوٹا، لل اقربی
बिच्छू व राबी, इसकी हम पढ़ लेते हैं कि गलियों में फिरने वाली बिल्ली और मुर्गी, फाड़ने वाले परिंदे मसलन शकरा, बाज, चील, और घरों में रहने वाली चीजें मसलन चूहा, कल फारात ही चूहा, बिच्छू, इन सब का जूठा मकरूह है। घर में अगर बिल्ली रहे तो उसका जूठा पाक है, अगर बाहर गलियों में बिल्ली रहती हो या मुर्गी गलियों में फिरती हो, घर की मुर्गी ना हो, पालतू बिल्ली ना हो, पालतू मुर्गी ना हो, और बाहर के जो परिंदे हैं जो फाड़ते हैं, चीर फाड़ करते हैं, जैसे ये बाज है, चील है, शकरा है, ये फाड़ने वाले परिंदे हैं ना, इनका जूठा, और चूहा, बिच्छू, इन सब का जूठा मकरू है हम पर, ठीक है। उनका पानी इस्तेमाल करना वजू के लिए मकरू है। वह राबियू, और चौथी इकसाम ये कह रहे हैं कि मशकूकुन, मशकूक है, फी में तहूरु, पाक करने वाला, रईत, तहूरु रईत ही, पाक करने, वाह हुआ, और ये सौरुन, चूहा, बगली, सौरुन जूठा, अल बगली खच्चर, वल हिमारी गधा, इन अगर लम ना या जिद पाए गैरहू, इसके अलावा, तवज़्ज़ाई, वजू करे, भी ही, इससे, व तयम्ममा, और तयम्मुम करे, सुम्मा, फिर सल्ला, नमाज पढ़े। अब वो कह रहे हैं चौथी किस्म में कि मशकूक है पानी ऐसा, कौन सा पानी, ऐसा जिसके पाक करने में शक है, ये खच्चर और गधे का जूठा है। मतलब अब हमें नहीं पता कि उसमें से खच्चर ने पिया है, गधे ने पिया, हमें उसमें शक है। अगर मशकूक पानी के अलावा ना पाए तो इसके साथ वजू करे और तयम्मुम भी करे, फिर नमाज पढ़े। मतलब एक पानी मौजूद है जिसमें से खच्चर, गधे वगैरह, मतलब नापाक जानवर वालों ने जो पर हराम किए गए, उन जानवरों ने पानी पिया हो और उसका जूठा, उसके अलावा कोई पानी हलाल जानवरों वाला या साफ पानी हमारे पास मौजूद ना हो, तो वो जो जूठा पानी है हम उसके साथ वजू कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, तयम्मुम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया जूठे पानी की इकसाम कितनी है, और कौन से जानवर जूठा पानी कर दें तो हम उससे वजू कर सकते हैं, कि अगर उसके अलावा कोई पानी ना मौजूद हो तो हम तब क्या करेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं बर्तन और कपड़ों के बारे में। लविक तौलाता, अगर कुछ मिल जाए, आओ ना आवा, अवानिन, और इनमें अक्सरहा ज्यादा, ताहिरुन, पाक है, तहय्यरा, गौर फिक्र करे, लतवज़्ज़ुई, वजू करे, व शुरबी, और पिए, व इन, और अगर काना हो, अक्सरुहा, ज्यादा, ठीक है। नजी नजी साल है, नापाक है, ला नहीं, नजीसन, नापाक है, ला नहीं, या तहर्रा, सोच विचार करे, गौर फिक्र करे, इल्ला, सवाए लिशुरबी, पीने के लिए, वफी, और इसमें, सियाबी, कपड़े, अल मुख्तलाता हु, मिले जुले, या तहर्रा, गौर फिक्र करे, सवाई, इनमें से, काना हो, अक्सरुहा, ज्यादा, ताहिरन, पाक करे, व नजासा, और नापाक करे। अगर कुछ बर्तन मिल जाएं और इनमें से अक्सर नापाक हो, अब कुछ बर्तन है उसमें से कुछ बर्तन नापाक हैं, अक्सर नापाक हो बर्तन, तो वजू करने और पीने के लिए उसमें गौर फिक्र करे कि वजू करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा बर्तन नापाक हो तो सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करे, सिर्फ पीने के लिए सोच विचार करे, गौर फिक्र करे, वजू करने के लिए ना करे, ठीक है। और अगर मिले जुले कपड़ों में गौर फिक्र करे, चाहे इनमें ज्यादा नापाक हो या पाक हो, ठीक है। अब आपके पास कपड़े हैं, कपड़े ऐसे हैं कि जिनमें ज्यादा नापाक है और कम पाक है, तो उसमें आपको सोच विचार करनी चाहिए कि हमें इसमें नमाज पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि नापाक कपड़ों में नमाज नहीं होती है, ठीक है।
اس میں بھی آپ کو سوچ بچار کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ایسے ہی نہیں پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ عربک کے ساتھ بھی آپ کو کوشچن آتا ہے، عربک دی ہوتی ہے، آپ نے میننگ بھی لکھنے ہوتے ہیں، اس کی ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے، اور آگے کوشچن بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے اور کوشچن بھی آپ کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہم ایکسرسائز سے بھی کوشچن ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ قلیل پانی سے جب کوئی حیوان تھوڑا پانی ہو اور اس میں سے کوئی جانور پانی پی لے تو اس کی 4 اقسام ہے، اس پانی کو جھوٹا پانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاک ہے، پاک کرتا ہے، یہ وہ پانی ہے، پاک کرتا ہے وہ والا پانی پاک ہے، وہ ہمارے لیے وہ پانی جس سے آدمی، گھوڑا یا وہ جانور پیے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو ہم پر حلال جانور ہیں۔ اگر ان حلال جانوروں میں سے کسی نے پانی پیا تو وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ ناپاک ہے اس پانی کا استعمال جس سے کتا، سور یا پھاڑنے والے درندے مثلا چیتے اور بھیڑیے وغیرہ نے پیا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ پانی ہمارے لیے استعمال کے قابل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مکروہ ہے، ہم اس میں سے جائز نہیں ہے کہ ہم اس پانی سے جو ہم پر گوشت یا جانور حرام کیے گئے ہوں، ان جانوروں نے پانی پیا ہو، جھوٹا کر دیا ہو، ہم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال مکروہ ہے جب اس کے علاوہ پانی موجود ہو۔ اگر اس پانی کے علاوہ یعنی حرام جانور نے جس میں سے جھوٹا کیا ہو اس کے علاوہ بھی پانی موجود ہو تو جھوٹے پانی، حرام جانوروں والا جو پانی ہے، ہم اس میں سے وضو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی نیچے حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ قلیل اور کثیر پانی کا معیار یہ ہے کہ اگر تیلاب 10 یعنی 100 مربع گز ہو تو کثیر کہلائے گا۔ اب اس کی لمبائی بتا رہے ہیں، اس کی میئرمنٹ بتا رہے ہیں کہ اگر تیلاب 10 ضرب یعنی 100 مربع گز ہو تو کثیر کہلائے گا۔ اگر اس سے کم ہوا اور جاری بھی نہ ہو بلکہ ٹھہرا ہوا ہو تو وہ پانی قلیل ہوتا ہے۔ اگر کچھ پانی ایسا ہے، تھوڑا سا پانی ایسا موجود ہے جو چل بھی نہیں رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا پانی اور جھوٹا بھی ہے، تو وہ ہمارے لیے قلیل ہے۔ کثیر کے حکم میں ہمیں بتایا گیا، قلیل کے پانی میں نہیں ہمیں بتایا گیا۔ اگر کثیر پانی، زیادہ پانی موجود ہے، جیسے یہ انہوں نے میئرمنٹ کر کے بتایا 100 مربع گز ہے، تو ہم اس میں دیکھیں گے، قلیل پانی میں نہیں دیکھیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ پیچھے تھوڑا سا تھا، بلی گلیوں میں پھرنے والی، بلی گلیوں میں پھرنے والی یعنی پالتو بلی نہیں ہے۔ مرغی، پھاڑنے والے پرندے مثلا شکرا، باز، چیل اور گھروں میں رہنے والی چیزیں مثلا چوہا، نہ بچھو، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں چوہے رہتے ہیں، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، بچھو آ جائے ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، شکرا، باز، چیل، مرغی، گلیوں میں پھرنے والی بلی، ان سب کا جھوٹا ہم پر مکروہ ہے، ہم نہیں پی سکتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جس پانی میں ہمیں شک ہو، ایسا پانی جس کے پاک کرنے میں شک ہو، یعنی تھوڑا سا پانی موجود ہو اور اس میں سے کیا پتا گدھے نے، ہمیں تو نہیں پتا ہے، ہم 24 ٹائم اس پر نظر تو نہیں رکھ سکتے، کیا پتا گدھے نے پیا ہو، کیا پتا کھچر نے پیا ہو، تو ہم اس پانی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مطلب اس پانی میں ہمیں شک ہے لیکن اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی بھی نہیں ہے اور ہم نے وضو کرنا ہے، تو ہم اس پانی سے، مشکوک پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور تیمم بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب اور کوئی پانی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ برتن مل جائیں اور ان میں سے اکثر ناپاک ہوں، مطلب کچھ زیادہ تر ناپاک برتن موجود ہوں، تو ہم اسے صرف اور صرف پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم غور و فکر کریں گے، غور و فکر کیے بغیر نہیں پئیں گے، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ زیادہ برتن ناپاک ہوں تو صرف پینے کے لیے سوچ بچار کرے اور ملے جلے کپڑوں میں غور و فکر کرے۔ اگر کپڑے بھی ایسے برتنوں کی طرح موجود ہوں اور وہ اس میں سے زیادہ ناپاک ہوں، کم پاک ہوں، تو اس میں بھی ہم غور و فکر کریں گے، کیونکہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، ہمیشہ صاف ستھرے ہو کر پاک جگہ پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا نیچے حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا گائے، بکری وغیرہ، اگر اس کے علاوہ پانی نہ ہو تو بلا کراہت اس کا استعمال جائز ہے۔ اگر پانی ہمیں مشکوک پانی ملا ہے
اور اس کے علاوہ کوئی پانی موجود بھی نہیں ہے، ہم اس کا استعمال بلا جھجک کر سکتے ہیں اس صورت میں جب پانی کوئی اور صاف موجود نہ ہو۔ چونکہ یہ مرغی گندگی کے ڈیروں سے پھرتی ہے، اب انہوں نے بتایا کہ مرغی کو کیوں بلی اور مرغی کو کیوں کہا گیا ہے کہ ہم باہر گلیوں میں پھرنے والی کا جوٹا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چونکہ یہ مرغی گندگی کے ڈیروں پر پھرتی ہے اور اس لیے اس کی چونچ کا پاک ہونا یقینی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں یہ چونچ مارتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے مرغی کو اور بلی دونوں کو ہی گلیوں میں پھرنے والے کا جھوٹا منع کیا ہے۔ چاہے وضو پہلے کرے یا تیمم، دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی یہ تو معلوم ہوا کہ اکثر برتنوں میں پانی ناپاک ہے، لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ چونکہ پینے کے لیے مجبوری اور وضو کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس پانی سے وضو نہ کیا جائے اور پینے کے لیے سوچ بچار کرے، مطلب دل کیا تو پی لو اگر دل مطمئن ہے تم لوگوں کا، اگر تم پانی اور کوئی موجود بھی نہیں ہے اور ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے پینے کے لیے، تو آپ اس پانی کو پی سکتے ہو، مشکوک پانی کو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں سے کس نے جھوٹا کیا ہے کس نے نہیں کیا، اور پانی برتنوں میں موجود ہے تو ہمیں نہیں پتا ہے، تو ہم اس لیے پی سکتے ہیں لیکن وضو نہیں کر سکتے۔ وضو کے لیے ہم تیمم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوچ بچار کے جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ پاک ہوں گے، ان میں سے پی لے۔ پانی یہ اور کپڑوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے، لیکن کپڑا نہ پہننے کی صورت میں ننگا ہو کر، یہاں پہ دیکھو انہوں نے کتنا ہی کپڑوں کے بارے میں ہمیں سختی سے کہا گیا ہے، کتنی ہمیں سختی سے بولا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کپڑے ناپاک ہوں تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے کہ نماز پڑھنی ہوگی، حالانکہ ہم ننگا ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ سطر کا ڈھانپنا بھی فرض ہے، لہٰذا کپڑا نہ پہننے کی صورت میں بھی حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں اور ہمارے پاس کپڑے ایسے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس ناپاک کپڑے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پاک کپڑے موجود نہیں ہیں کہ ہم پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکیں، تو ہم نے اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ ہم ننگا ہو کر، حالانکہ یہ حرام ہے لیکن اس صورت میں بھی انہوں نے جواز دے دیا ہے کہ ہم ننگا ہو کر، سطر کا ڈھانپنا کتنا ضروری ہے، عورت کی سطر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کی سطر ہے، ٹھیک ہے، اور مرد کی سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کی، ہم اس کو ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس کپڑے ہی پاک نہیں ہیں تو ہم ان ناپاک کپڑوں میں، ہم مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکیں، اس صورت میں انہوں نے کہہ دیا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے آپ ننگا ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے لیکن تب اس صورت میں مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لہٰذا سوچ بچار کر کے جس کپڑے کی طہارت کا غالب گمان ہوا اسے پہن لیجئے۔ اگر آپ کے سوچ بچار کر لے، اچھے طریقے سے دیکھ لے وہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے، اگر ناپاک نہ ہو تو اس کو پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ خنزیر نجس عین ہے، اس لیے اس کے محوظ گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، اگر وہ فرض کرو گرا اور باہر فوراً نکل بھی گیا نا تب بھی پانی ناپاک ہی ہوگا، خنزیر کیونکہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی اب برتن، رسی یا ہاتھ کو نہ بھی دھویا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں نجاست کی کثرت ہوگی لہذا ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قلیل نجاست سے بچنا ناممکن ہے لہذا وہ معاف ہے۔ کل ہم انشاءاللہ کنویں کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے برتن اور کپڑوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے، کل ہم انشاءاللہ کنویں کے بارے میں پڑھیں گے اگلے نیکسٹ لیکچر میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ جلد سے جلد آپ تک ویڈیو پہنچ سکے اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں، ہماری شریعت کیا کہتی ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ لگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اسلام سے بہت دور ہوتے ہیں اور ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اسلام کے نزدیک آنے کے لیے یہ سب کرنا بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، مجھے اجازت دے، ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ جزاک اللہ۔